बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर ज़ैदी, यू आर वॉचिंग माय डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। वही कुछ हुआ जो जिसका डर था। हमने आपको पहले व्लॉग में बता दिया था कि ये डेवलपमेंट होने वाली है और वही डेवलपमेंट हो गई। कौन सी ऐसी डेवलपमेंट है, कौन सी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, क्यों बिल्ली थैले से बाहर आ गई, ये स्टोरी आपको सुनाएंगे इस व्लॉग में। एमनेस्टी इंटरनेशनल की नाज़रीन एक और रिपोर्ट आई है, बड़ी खौफनाक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा गया है वो भी आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे। काफिला रवां दवा है, फेज 2 लाहौर में एक हो रहा है, एक कराची में होने जा रहा है। इमरान खान साहब की जो मूवमेंट है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन साथ साथ बड़ा खतरा भी मंडला रहा है। किस चीज़ का खतरा मंडला रहा है ये भी इस व्लॉग में शेयर करेंगे। पाकिस्तान की गेम चेंजर डील, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसी खबर शाया की जिससे पाकिस्तानी हिल के रह गए। मतलब यानी जो हमारे कर्जे थे इस हवाले से एक बात की गई है। वो क्या बात है? एक डील की बात की गई है। कौन सी डील है बताते हैं इस व्लॉग में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल का आइकन जरूर दबाएं, कमेंट जरूर करिएगा, पता लगे आपकी राय क्या है। नाज़रीन, आगाज करते हैं। हमने आपको क्या बताया था और हुआ क्या, बिल्ली थैले से क्यों बाहर आ गई है, ये मामला क्या है, ये मामला आपके सामने खोल के रखते हैं। नाज़रीन, जब से मुज़ाकरात की बातें हो रही है, एक बात कंसिस्टेंटली मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ इस वजह से हो रही है, न्यूज़ कंजम्पशन के लिए है, रोका जाए ताकि स्ट्रीट मूवमेंट ना बन सके, इसका कुछ भी नहीं निकलना। और अब फाइनली तहरीक इंसाफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज के दिन, उसमें वो खुल के सामने आ गया। उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान साहब की रिहाई की बात नहीं होगी कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इससे कबल जो नेशनल डायलॉग कमेटी है, कल आपने उनकी देखी, कल उन्होंने एक जिरगा बुलाया, एक कॉन्फ्रेंस की जिसमें बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे सियासतदान मौजूद थे। और जो सियासतदान थे वो ज़्यादातर सीनियर सियासतदान थे। उन्होंने किया क्या, उनके पास हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ, बस डिबेट्स हुई और उसके बाद मामला ख़त्म हो गया। लेकिन आज तहरीक इंसाफ ने सरासर ही मामला उलट दिया। और सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो आए, उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान साहब की रिहाई की बात नहीं हुई तब तक कोई मुज़ाकरात नहीं होते। इससे कल खबरें ये चल रही थी कि वज़ीर आज़म ने गो हेड दे दिए कमेटी के लिए। और फिर नेशनल डायलॉग कमेटी में क्या हुआ, नेशनल डायलॉग कमेटी में ये हुआ कि कहा गया कि दोनों जानिब से, उसका एलामिया जो जारी हुआ कि दोनों जानिब से कमेटीज़ बनाई जाएंगी। तहरीक इंसाफ अपनी कमेटी बनाए, मुस्लिम लीग नून अपनी कमेटी बनाए, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब से अप्रूवल लिया जाएगा। और इसके बाद वो दोनों कमेटीज़ जो हैं वो मुज़ाकरात की बात करेंगी। मुल्क में टेम्परेचर को कम करना है और ताकि मुतवसत तबका जो है उसकी नुमाइंदगी बढ़ सके, उसको आसानियाँ हो सकें, ये तमाम डायलॉग कमेटी ने कहा था। लेकिन आज तहरीक इंसाफ ने वो छक्का लगा दिया और वो मुज़ाकरात वाला मामला ही स्टेडियम से आउट कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं सर, हमारे लीडर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जब तक लीडर की बात नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसका मतलब है दिस चैप्टर इज़ क्लोज नाउ फॉर द टाइम बीइंग। आगे कोई डेवलपमेंट होती है तो इस पे बता देंगे। फिर अब ये चैप्टर क्लोज हो गया, दूसरा फिर क्या ऑप्शन है बचा तहरीक इंसाफ के पास, या क्या करेगी। एक तो कराची टूर के तमाम इकदामात कंप्लीट हैं। कल कराची टूर के हवाले से कुछ लोग पम्फलेट्स बांध रहे थे, कराची के लिए लोगों को मुतहरिक कर रहे थे। सोहेल अफरीदी साहब के लिए निकले थे, वहाँ पे भी दो धड़े बने हुए। एक धड़ा सोहेल अफरीदी साहब को वेलकम कहता है, दूसरा धड़ा जो है उसके थोड़ा मुखालिफ भी है। लेकिन बहरहाल आपको पता है तहरीक इंसाफ को इसी तरह से चलाया जा रहा है। एक जो है वो स्टैब्लिशमेंट बी टीम आप उसे कह सकते हैं, और एक इमरान खान बी टीम है, और ये दोनों तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद है। सोहेल अफरीदी ने नाज़रीन मुलाकात करनी थी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सोहेल अफरीदी साहब को इन्विटेशन दिया, बुलाया, उन्होंने कहा हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अचानक फिर नागुज़ीर वजूहात की वजह से कुछ ये मीटिंग कैंसिल कर दी गई। और आज जो है उन्होंने प्रेस रिलीज निकाली जिसमें कहा कि वो नहीं मिल सकते सोहेल अफरीदी साहब से। किसके कहने पर नहीं मिल सकते, ये बड़ा सवाल है। इससे कबल तो आप मिल रहे थे, तैयार थे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लेकिन अब जो है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने माजरत कर लिया सोहेल अफरीदी साहब से। तो सोहेल अफरीदी साहब बाकी लोगों से मुलाकात करेंगे। अलबत्ता सिंध वेलकम कर रहा है सोहेल अफरीदी साहब को। वो कह रहे हैं कि हम आपको वज़ीर आला वाला प्रोटोकॉल भी देंगे, हम आपकी जो मूवमेंट है उसको भी आसान बनाएंगे, हम आपके रास्ते पे कोई रुकावटें नहीं लगेंगे, बिस्मिल्लाह करें जी, आएँ कराची आएँ आप। तो अब कराची जा रहे हैं तो ये स्ट्रीट मूवमेंट का पार्ट 2 जो है शुरू हो रहा है। पहले हमने देखा इस्लामाबाद, लाहौर, और फिर मेनली लाहौर ही था, फिर कराची में आप जा रहे हैं। क्या कराची की आवाम को मुतहरिक कर पाएंगे या नहीं, ये जुम्मे वाले दिन व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल एक और साथ जो है मरहला शुरू हो चुका है, और वो मरहला क्या है, वो ये है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन यहाँ से एक काफिला लेकर निकल चुकी है। और ये जो है
سہیل افریدی صاحب نے جس طرح سے متحرک کیا تھا یہ دوبارہ سے متحرک کرنے جا رہے ہیں. ان کے قافلے کا گجروں والا میں گجر خان میں استقبال کرنے کے لیے جو کارکنان آ رہے تھے 30 سے زیادہ کارکنان تھے, ان کو گرفتار کر لیا گیا, حراست میں لے لیا گیا. کل لاہور میں جو ہے تحریک انصاف کے لوگ جو ویلکم کرنا چاہ رہے تھے ان میں سے ایک بندے کے گھر پہ چھاپا مارا, اور سوشل میڈیا پہ میں اطلاعات دیکھ رہا تھا, ٹویٹس دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ اس بیچارے بندے کے جان ہی نکل گئی اور وہ اس کو جو ہے اسی ٹائم پہ ہاسپٹل لے کے جایا گیا جو کہ جہاں پر نہ ہو سکا, اور اس کی موت واقع ہو گئی. اور اس کی وجوہات یہ تھی کہ پنجاب پولیس نے اس کے گھر پہ ریڈ کیا, بڑے ظالمانہ طریقے سے ریڈ کیا, جو تصویریں نظر آ رہی تھیں. بہرحال جو لوگ ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے, اور جو تحریک تحفظ آئین ہیں اس کے قافلے میں بھی لوگ جو شامل ہونے جا رہے ہیں ان کو روکا جا رہا ہے. لیکن تحریک تحفظ آئین از ہیڈنگ ٹورڈز لاہور اینڈ سہیل افریدی ول ہیڈ ٹورڈز کراچی ٹمورو. تو یہ سین چل رہا ہے, یعنی یہ دونوں اب تحریک انصاف بھی کلیئرٹی کے ساتھ اسٹریٹ موومنٹ کی جانب سے آ رہی ہے, کریں نو مذاکرات, کوئی مذاکرات نہیں چلیں گے, ہمیں ٹافیاں جو دیتے ہو تھوڑے تھوڑے عرصے بعد یہ ٹافی ہم چوسنے کو تیار نہیں ہیں, یہ ٹافی ہم لینے کو تیار نہیں ہیں, کوئی لالی پاپ نہیں, صرف بات ہوگی, پھڈے ہوں گے, یہاں پہ ہم نے اپنی جگہ بنانی ہے اور اپنے لیڈر کو نکالنا ہے. تو تحریک انصاف اس روڈ پر نکل چلی ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ناظرین ایک رپورٹ آئی ہے ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے, اور وہ جو ہے 27ویں آئینی ترمیم کو کوشچن کر رہی ہے. 27ویں آئینی ترمیم کیا؟ 27ویں آئینی ترمیم میں جو پاورز آپ کو پتہ ہے, ایک تو ہمارے آرمی چیف کو مل گئی, اور اس کے بعد فیلڈ مارشل صاحب جو ہے 5 سال کے لیے دوبارہ ہو گئے, پھر اس کے بعد نئی آئینی عدالت بن گئی, اور اس کے بعد جو ہے اس پر کافی زیادہ احتجاج ہوا, کافی زیادہ لوگوں نے اس پر کرٹیسائز کیا اور کہا کہ پاکستان سے انسانی حقوق جو ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے اگر یہ عدالتیں ختم ہو گئیں. اور پریکٹیکلی اسپیکنگ عدالتیں کا وہ جو اثر و رسوخ ہے وہ واقعی ختم ہو گیا, سپریم کورٹ کی ساری پاورز آئینی عدالت کو مل گئی. تو اب ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ سر انٹرنیشنل قوانین کے جو ہیومن رائٹس ہیں ان کے مطابق آپ کو اپنی آئینی ترمیم کرنی ہے. آپ نے بہت سارے جو سگنیٹری ہیں آپ بہت سارے معاہدوں کے, جس میں ہیومن رائٹ کا ایک معاہدہ ہے, آپ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ پوری عالمی دنیا کے ساتھ اس معاملے میں معاہدے کے فریق ہیں, لہٰذا آپ کوئی بھی ایسی ترمیم نہیں کر سکتے جو کہ اس معاہدے کو وائلیٹ کر رہی ہو یا جس کی شقیں اس معاہدے کے مخالف ہوں. تو لہٰذا آپ کو نظر ثانی کرنی چاہیے, اس ترمیم کو جو ہے درست کرنا چاہیے. یہ انسانی حقوق کے حوالے سے جو ہے اس میں تبدیلی لانی چاہیے کہ اس کا انسانی حقوق پروٹیکٹ ہو رہے ہوں. پھر اس میں پاورز کی بات کی گئی کہ پاورز آپ اس طرح نہیں دے سکتے, لیکن یہ ساری چیزیں جب ان کی جانب سے کہی گئی, رپورٹ آئی, تو اس پر اعظم نذیر تارڑ جو کہ لاء منسٹر ہیں ان سے سوال ہوا. انہیں کہا گیا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آ گئی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ آئینی عدالتیں, یہ عدالتیں سپریم کورٹ کا کہہ رہے تھے, سپریم کورٹ جو ہیں وہ آئینی جو سربراہ مملکت ہیں ان کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے یوز ہوتی رہیں. یہ جو ہے ترمیم اس وجہ سے کی گئی ہے کہ آئینی عدالت میں چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر عمران خان صاحب نے بھی دستخط کیے تھے کہ ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے. اچھا پہلے تو میں یہ کریکٹ کر دوں کہ وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا وہ 6 سال کے لیے تھا, اور 6 سال کے لیے ایک آئینی عدالت بنانے کی بات کی تھی. اور وہ آئینی عدالت بنانے کی اس وجہ سے بات کی تھی کہ اس ٹائم پہ بھی کیسز اسی طرح عدالت میں آتے تھے, منتخب وزیر اعظم کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے یا پھر پولیٹیکل کیسز آتے ہیں. تو اس سب سے بچنے کے لیے ایک نئی عدالت کے قیام کی بات کی گئی تھی کہ وہ نئی عدالت کا قیام ہوگا اور اس عدالت میں اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیرنس نہیں ہوگی. لیکن وہ چلے, اب تو ایک پوری پکچر ہی بدل گئی نا. یہ تو آئینی ترمیم ہوئی کس لیے یہ ہم سب کو پتہ ہے, یہ کس کو بینیفٹ کر رہی ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے. تو اعظم نذیر تارڑ صاحب کا جواب تو ہو گیا یہاں پہ انویلڈ, اور لیکن انہوں نے اپنی طور سے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی کہ یہ ہمارے ملکی قوانین کے خلاف ہے. لیکن میں ایک چیز سوچ رہا تھا, جب امریکہ جیسا ملک وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو اٹھا کے لے آئے اور انٹرنیشنل لاء کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرے, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یو این, ایمنسٹی انٹرنیشنل, ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں وہ کیا کریں گی؟ جب ایک دنیا میں مائٹ از رائٹ کا کلچر ہے تو کس حد تک یہ تنظیمیں جو ہیں افیکٹولی انفلوئنس کر سکیں گی؟ اور پریکٹیکلی دیکھیں, ان کو چلانے والا, ان کے پیچھے سر پہ ہاتھ رکھنے والا امریکہ ہی ہوتا ہے. امریکہ خود اگر ایک موریلٹی کو وائلیٹ کر رہا ہے, انٹرنیشنل لاء کو وائلیٹ کر رہا ہے,
تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں کہ ان تنظیموں کی کہے گئے یا ان تنظیموں کی بنائی گئی رپورٹس، ان تنظیموں کے اٹھائے گئے سوالات، کیا دوسرے ملک اس کو ویلڈ کنسیڈر کریں گے؟ وہ کہیں گے پہلے بھائی دیکھ لو کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. وہ کبھی آپ نے امریکہ کے حوالے سے رپورٹ بنائی ہے یا امریکہ نے اس رپورٹ پر عمل درآمد کیا ہے؟ تو پھر آپ ہم سے آ کے بات کرنا. تو انفارچونیٹ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں مائٹ از رائٹ، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور وہی قانون لاگو ہے، اور غریب پستا جا رہا ہے، مظلوم پستا جا رہا ہے، اور ایک ایسا طبقہ جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے وہ تو بیچارے اس کی زندگی ختم ہو کے رہ گئی ہے. تو بہرحال اس سے آگے موو آن کرتے ہیں. گیم چینجر منصوبہ کون سا ہے؟ That is quite interesting and that is a good news for Pakistan. ابھی روئٹرز نے ایک خبر جو ہے وہ پبلش کی ہے ایکسکلوسیو کر کے، اور وہ خبر کیا ہے؟ وہ خبر ناظرین یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دفاعی معاہدے کی ڈیل کرنے جا رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ. ابھی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کچھ دن قبل جو ہے وہ سعودیہ میں موجود تھے. سعودیہ میں انہوں نے مسجد نبوی کا بھی دورہ کیا، وہ کچھ تصویریں آئیں، لیکن جب وہ گئے تھے تو معلوم ہو رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے. اس سے قبل خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں کہا تھا کہ ہم اب IMF کے پاس نہیں جائیں گے، جہاز ہمارے اوکے ہو رہے ہیں تو ہم جو ہے نا، پھر بس انہوں نے اتنا ہینڈ دیا تھا. اب کھل کر خبر سامنے آئی ہے کہ ہم $2 ارب کے طیارے جو ہیں JF-17 تھنڈر یا پاکستان کے اندر جو دفاعی ساز و سامان ہیں ان کی ڈیل کرنے جا رہے ہیں. $2 ارب کے طیارے ہم سعودیہ کو دے رہے ہیں، $2 ارب کا دفاعی سامان دے رہے ہیں، تقریباً $3 سے $4 ارب کا جو ہم پر قرضہ ہے سعودی عرب کا، جو ہم رول اوور کراتے آئے تھے، جو ہم کچھ قسط دے دی کچھ رول اوور کر دیا، وہ ناظرین اب یہ ہونے جا رہا ہے کہ وہ قرضہ جو ہے اگر یہ ڈیل ہماری میچور ہو جاتی ہے تو اس میں ایڈجسٹ ہو جائے گا. اگر اس میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ $4 ارب کا جو آپ کا قرضہ ہے وہ آپ کے جو ہے ٹریڈ ڈیل میں کنورٹ ہو جائے گا. وہ ٹریڈ ڈیل سے پاکستان کو فائدہ ہوگا، قرضہ اترے گا، ریلیف کا جو ہے سکون کچھ ملے گا، کچھ ریلیف ملے گا، ریلیف کے چانسز بڑھ جائیں گے اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے. تو یہ کچھ ہونے جا رہا ہے جو کہ پاکستان کے لیے بڑا گیم چینجر ثابت ہوگا. اسی وجہ سے خواجہ آصف XYZ مسلم لیگ نون والے کہتے یہ نظر آ رہے ہیں کہ ہم تو IMF سے جان چھڑا رہے ہیں، اور IMF سے جان چھڑانے کا IMF بھی یہی قرضے دیتا ہے نا. 5 ارب 6 ارب 7 ارب کی ہماری ڈیل ہوئی تھی، 1 ارب کی ٹرانزیکشن کے لیے ہم ان کی 70 شرائط مانتے ہیں. تو دیٹ مینس سم تھنگ بگ ول گوئنگ ٹو ہیپن. لیٹس سی یہ ہوتی ہے نہیں. روئٹرز کی خبر ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. بہرحال دیٹ ول بی اے گیم چینجر فار پاکستان اف اٹ ہیپنز. لیکن اس میں بڑی بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کیا ہم صرف MOUs کر پاتے ہیں کوئی، یا پھر پریکٹیکلی بھی ہم کوئی ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ شہباز شریف اور ان کی حکومت کا ٹوٹل انحصار اس بات پہ ہے اگر انہوں نے اکنامکلی پرفارم کر لیا تو چلتے رہیں گے، نہیں کیا تو آپ میرے سے یہ لکھ لیں کہ کچھ عرصے بعد یہ جو سیم صفحہ ہے یہ پھٹ جائے گا اور اس میں مسائل پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں، کامنٹ ضرور کریں. اللہ نگہبان.